آنے والے تمام لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ایک بار صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ بزرگوں، یہ آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کی، آیت نمبر 33۔ اس آیت میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کام بھی کرنے والا ہو اور کہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں۔ یہ آیت اس بات کا خلاصہ کرتی ہے کہ اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہو اور خود بھی نیک آدمی ہو، نیکی کے کام بھی کرتا ہو اور کہے کہ میں ایمان والے بندوں میں سے ہوں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ تو اللہ کا کلام، اس اللہ کے کلام کو کون ٹھکرا سکتا ہے؟ اللہ کی بات کو کون انکار کر سکتا ہے سوا کہ جو نادان ہو، نا سمجھ ہو، اس کے سوا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک تو دنیا میں ہوتے عقل مند لوگ، عقل والے۔ جب وہ عقل مند لوگ اپنی رائے کو، اپنی بات کو پیش کرتے ہیں تو لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی قبول کر لیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے فلسفر کی بات۔ فلسفر جب اپنی بات کو پیش کرتے ہیں تو ان کی باتوں کو بھی سن لیا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ فلسفر ہے۔ تجربہ کار جو ہوتا ہے وہ جب بات پیش کرتا ہے ان کو بھی سن لیا جاتا ہے۔ اسی طرح دین کی راہ میں اللہ کے چہیتے بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں تو ان کی بات کو بھی سن لیا جاتا ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے۔ اسی طرح سب سے اونچے جو ہے انسان میں سب سے اونچے اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر اللہ کے طرف سے جو بات ہوتی ہے وہی پیش کرتے ہیں، اس کے سوا کچھ بات پیش نہیں کرتے۔ نہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں۔ جو اللہ فرماتا ہے وہ بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو جب اللہ کے چہیتے پیغمبر جب لوگوں کے سامنے بات پیش کرتے ہیں تو عقل مند جو ہوتے ہیں وہ پیغمبر کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو نادان ہوتے ہیں وہ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اور عقل مند جب سنتے ہیں تو پھر اپنی عقل اس پر نہیں چلاتے جو نبی نے کہا۔ عقل مند کو معلوم ہے کہ یہ نبی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کی وجہ سے یہ پیغمبر یہ بات کو پیش کرتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو عقل مند اس کو قبول کر لیتے، پھر اپنی عقل اس پر نہیں چلاتے جو پیغمبر نے کہا۔ آمنا صدقنا، اللہ نے جو بھیجا ہماری طرف ہم نے سن لیا اور قبول کر لیا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا اعلان ہے کہ بتاؤ کہ اس سے بڑھ کر کس کی اچھی بات ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اور سمجھنا ضروری ہے۔ موت کے پہلے، موت کے بعد کچھ نہیں، بات ختم، فنش۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر بہت زبردست اعلان ہے یہ بولنے کے لیے تو بہت آسان ہے، اور تم ڈیپتھ میں جاؤ، ڈیپتھ اللہ کی بات کے ڈیپتھ میں جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے طرف بلائے اور وہ نیک ہو، نیک کام کرنے والا بھی ہو اور کہے کہ میں ایمان والے میں سے ہوں۔ مقصد کہ دنیا میں جتنی باتیں ہوتی ہے، سب سے اونچی بات جو بندہ اللہ کی طرف بلاتا ہو، آؤ رب کی طرف آؤ۔ پیغمبر رب کی طرف بلاتے، بزرگان دین رب کی طرف بلاتے، اہل بیت رب کی طرف بلاتے، اولیاء کرام رب کی طرف بلاتے، بزرگ سب اللہ والے، سب اللہ کی طرف بلاتے۔ تو یہ جو اعلان ہے تو یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ ہے اللہ کا راستہ۔ اب اللہ کے راستے کے بھی کافی پہلو ہے، 2-3 پہلو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آوے۔ اس لیے کہ کام جب چل رہا ہے دن کا تو ترتیب بھی معلوم ہونی چاہیے۔ ہر چیز میں ایک فن ہوتا ہے، ایک اس کا اصول ہوتا ہے، اس اصول کے ساتھ جب کام کیا جاتا ہے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا راستہ، لیکن اس کے ڈویژن ہے، اس کے پہلو ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو بندے اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں، لیکن ان کے دل میں تشنگی پیدا ہوتی ہے کہ میں کون ہے میرا پروردگار، اس کے دل میں پیاس لگتی ہے، سوچتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون، میرا سرجنہار کون، میرا پروردگار کون۔
کس نے مجھ کو آنکھیں دی, کس نے مجھ کو کان دیے, کس نے مجھ کو زبان دی, کس نے مجھ کو دل دیا, کوشچن دماغ میں. تو ایسے بندے جو اللہ کی تلاش میں رہتے ہیں, تو ایسے بندے کو بھی اللہ بڑا پسند فرماتے ہیں, اللہ بڑی عزت دیتے ہیں ایسے بندوں کو. دوسرا ہے کہ اگر اللہ کو جان لیا, اس کو پہچان لیا, اس کو مان لیا, جو زمین اور آسمان کا مالک ہے, جو پہاڑوں کا مالک, جو سمندروں کا مالک, جو آسمانوں کا مالک, زمینوں کا مالک, بارش کے قطروں کا مالک, زمین سے پیدا ہونے والے ہر دانے کا مالک, وہ زبردست مالک ہے. تو اس کو جان لیا, پہچان لیا, مان لیا. اب وہ کہتا ہے کہ چلو اب اللہ نے جو حکم دیا میں کرتا ہوں. جانا, پہچانا, مانا, اب کام کرتا ہے. اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے, رمضان آیا تو روزے بھی رکھتا ہے, اللہ کا کلام پڑھتا ہے, اللہ نے مال دیا تو غریبوں کی مدد کرتا ہے, جو اس کو طاقت ہے وہ دین کا کام کرتا ہے. وہ تو ایک تو ہوتا ہے تلاش, نہیں جانتا ہے, جانا نہیں, پہچانا نہیں, اب تلاش. ایک ہے جانا ہے, پہچانا, مانا, اب چل رہا ہے راہ پر, اللہ نے جو حکم دیا اس راہ پر چل رہا ہے. ایک تو یہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بھی پسند فرماتے. تھوڑا بوجھ لگے گا لیکن سنو دھیان سے, تو بات اترے گی دماغ میں, تو زندگی میں کبھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بھی بڑے پسند فرماتے ہیں. یہ ایمان والے بندے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کریم میں بڑے محبت سے اللہ پکارتے, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لائے, اے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لائے. تو ایک وہ ہوتے ہیں کہ جانا, مانا, پہچانا, عبادت بھی کی, لیکن پھر جو بندے اللہ کو نہیں جانتے, نہیں پہچانتے, ان کو محبت سے سمجھاتا ہے, اس کو محبت سے, الفت سے, عزت سے, نرمی سے, اخلاق سے, حکمت سے جا کے محبت سے بات پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ عمل کو اتنا پسند کرتے ہیں, اتنا پسند کرتے ہیں, اتنا پسند کرتے ہیں, اتنا پسند کرتے ہیں کہ اللہ نے اعلان کرتا ہے کہ بتاؤ اس سے بڑھ کر کس کی اچھی بات ہو سکتی ہے کہ جو خود بھی چلتا ہو اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو. اب لیکن یہ کام بہت زبردست ہے, جس کو اللہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کس کی اچھی بات ہو سکتی ہے. کام بڑا زبردست ہے, لیکن پھر اس میں ذمہ داری بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے اصول ہے, اس کی ترتیب ہے, اور اس کے طریقے ہیں, دعوت کے کام کے طریقے ہیں. دین کے کام میں اگر کسی کو دعوت دینا ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتا ہے, اور اگر اس کو دعوت دینا ہے تو اس کے اصول ہے, اس کے طریقے ہیں, اور اس کے طریقے اللہ کے کلام میں ہے. اللہ نے خود نے طریقہ پیش کیا کہ کس طریقے سے دعوت دینا. صرف اللہ نے نہیں, اللہ کے رسول نے بھی طریقہ پیش کیا کہ کس طریقے سے لوگوں کو بلانا. اللہ کے رسول کے چہیتے صحابہ کرام, انہوں نے بھی طریقہ پیش کیا کہ کس طرح لوگوں کو دعوت دینا. اولیاء کرام نے بھی طریقہ پیش کیا کہ کس طریقے سے لوگوں کو بلانا. تو سب سے پہلے ہم اللہ کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ نے کیسی تعلیم دی. کیسی تعلیم؟ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں. فرعون جس زمانے میں تھا ظالم تھا بادشاہ, فرعون ظالم بادشاہ تھا. اس نے خدائی دعویٰ کر ڈالا تھا کہ میں تمہارا خدا, انا ربکم اعلیٰ, میں سب سے بڑا تمہارا رب, جتنے تمہارے رب ہے سب سے بڑا, انا ربکم اعلیٰ, میں سب سے بڑا تمہارا خدا ہوں. اتنا بڑا اس نے اعلان کر دیا. ساتھ ساتھ میں اس کے دربار میں 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل تھے, یہودی. اس نے کیا کیا, 6 لاکھ یہودی کو غلام بنا ڈالا, مصر کو پورا کارڈن کر ڈالا, اور دھیرے دھیرے ایسی ترتیب کی کہ سب کو اس نے غلام بنا ڈالا. غلامی کے طور پر اس نے 6 لاکھ کے قریب, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد, پیغمبر کی اولاد, بنی اسرائیل یعنی یہودی 6 لاکھ کے قریب تھے, سب کو اس نے گناہ بنا دیا. تیسری بات کہ اس کے دربار میں نجومی بھی تھے اور جادوگر بھی تھے. اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا, آگ لگ رہی ہے مصر میں, تفصیل ہے بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جا رہا ہوں. اس نے خواب دیکھا, ڈر گیا. دربار میں جب بات کی تو انہوں نے کیلکولیشن کیا, نجومیوں نے, ایکسپرٹ تھے وہ بھی. وہ کہا کہ تیرے ملک میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تجھ کو اور تیرے تخت کو پلٹ دے گا. اچھا, کون سے ڈیوریشن میں؟ ان لوگوں نے پھر کیلکولیشن کیا کہ فلاں سال میں ہے. اچھا, اب اس نے اس مصیبت سے بچنے کے لیے اس نے ڈکلیئر کر ڈالا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہونے والے سب کو ذبح کر دیا جائے. اعلان کر دیا. مصر میں جتنی اپنی ماؤں کے پیٹ سے جتنے بچے پیدا ہوئے, لڑکے پیدا ہوئے, سب کو ذبح کر دیا. بتاؤ کہ بچوں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, بچے کیسے معصوم تڑپتے ہو گئے, کتنا اس کو تکلیف پہنچی ہوگی.
چلو بچوں کو تو چھوڑو، بچوں کی ماؤں کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، ماؤں کے دل کیسے تڑپے ہوگے، خون کے آنسو بہاتے ہوگی مائیں، اور کتنے دن تک وہ دماغ سے نکلتا نہیں ہوگا کہ میرے بچوں کو میری نظروں کے سامنے ذبح کر ڈالا۔ ماں کی محبت کا کیا کہنا، تو ماں کیسی تڑپی ہوگی۔ تو ماؤں کی بد دعا، معصوم بچوں کی بد دعا۔ جوان جو بنی اسرائیل جب جوان ہو جاتے تو ان کو گردن مار دیتا تھا، ان کے ماں باپ کو بلا کر جوان ہے بلاؤ اس کو گردن مار، اس لیے کہ تم تعداد میں بڑھ جاؤ گے، سنکھیا میں بڑھ جاؤ گے تو تم ہم پر حملہ کرو گے۔ تو جوان لڑکے کو ذبح کر دیتا تھا، ضعیف لوگ کو کام پہ رکھتا تھا، باقی جوان کو ذبح کر دیتا، بڑی عمر والے جو رہتے ان کو باقی، عورتوں کو باقی رکھتا گھر کے کام کاج کے لیے، مزدوری کے لیے۔ تو اتنا بڑا ظالم بادشاہ، اتنی بد دعاؤں اس کے ساتھ، اور پھر فخر سے کہتا تھا انا ربکم اعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اتنا بڑا زبردست ظالم، لیکن اس کے باوجود اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو بھیجا کہ جاؤ، فرعون نے سر اٹھایا، جا کے اس کو سمجھاؤ، فرعون کو جا کر سمجھاؤ۔ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں فَقُولَا قَوْلًا لَّيِّنًا، جاؤ ان کو سمجھاؤ اور بڑی محبت سے بات کرو، نرمی سے بات، فَقُولَا لَهُ، اس سے ان سے بات کرو، قَوْلًا لَّيِّنًا، بالکل محبت والی، نرمی مٹھاس والی بات کرو۔ اللہ فرماتے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ نصیحت پکڑے ہم، یتذکر و یخشیٰ، شاید ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات سے وہ اس کو نصیحت مل جائے، اور نہیں مانتا ہے تو اس کو کہو کہ خدا ہے قدرت رکھنے والا، تیرا تجھے پلٹا دے گا اللہ، تو شاید ہو سکتا ہے ڈر جاوے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں پہلو کو پیش کیا، لیکن دونوں عجیب دماغ تھی، کھوپڑی، دونوں کو انکار کر دیا، ایک بھی چیز نہیں مانا۔ پھر اللہ نے اس کو آخرکار غرق کیا۔ عرض میں کر رہا تھا کہ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جس نے خدائی دعویٰ کیا، ایک دو بچے نہیں ہزاروں بچوں کو اس نے ذبح کر ڈالا، معصوم بچوں کو ذبح کر ڈالا، وہ گناہ ساتھ میں ہے، وہ بد دعائیں ساتھ میں، ماؤں کے دل کو تڑپا ڈالا وہ ساتھ میں، جوان بچوں کو قتل کر رہا تھا وہ گناہ ساتھ میں، اتنے ڈھیر سارے گناہ کہ اب آسمانوں تک پہنچا، اتنے گناہ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے موسیٰ کو بھیجا تو کہا کہ جاؤ ان سے محبت سے سمجھاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، نرمی سے محبت سے سمجھاؤ، شاید اس کے سمجھ میں آ جائے۔ تو بولنے والا کون ہے؟ زمینوں اور آسمان کا مالک، پہاڑوں کا مالک، سمندروں کا مالک، ستاروں کا مالک، آسمانوں کا مالک، زمین کا مالک، انسانوں کا مالک، جانوروں کا مالک، جانور پھاڑ کھانے والے جانوروں کا مالک، اتنا زبردست مالک۔ سورج کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا ہے، اتنی بڑی حکومت رکھنے والا کسی کے دبنے میں نہیں ہے، یہ سمد ہے، ہر چیز، ہر شے، بڑے سے بڑا فرشتہ اس کے در کا محتاج، ہر انسان اس کے در کے محتاج، جانور اس کے در کے محتاج، پنچھی اس کے در کے، ہر چیز اس کے در کے محتاج۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی طاقت نہیں دکھاتا۔ جاؤ میرے بندے نے اتنا ظلم تو کیا، لیکن چلو ان کو سمجھاؤ، شاید اگر اس کے سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں سے یہ ہم کو نصیحت ملتی ہے کہ داعی کا کام بڑا ذمہ داری کا کام ہے۔ ظالم فرعون اتنا بڑا زبردست ظالم جس نے خدائی دعویٰ کر ڈالا، لیکن موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ رسول ہے، 313 رسولوں میں سے ایک رسول ہے، وہ پیغمبر ہے جن پر تورات کتاب، آسمانی کتاب نازل کی گئی، وہ پیغمبر ہے جن سے اللہ کلام کرتے تھے، وہ پیغمبر ہے جو جلال والے تھے، غصے والے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ دیکھ محبت سے بات کرنا، جا کے فرعون کی طرف سمجھا اس کو۔ تو اتنا اللہ ہمارا اتنا کرم کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جب میرے طرف تم بلاؤ تو مارا ماری مت کرو، کنٹروورسی مت کرو، کرٹیسزم مت کرو، یہ میرے طرف تم بلا رہے ہو، میری پاک ذات کی طرف بلاتے ہو تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ نرمی، محبت، الفت، اخلاق، مٹھاس، حکمت کے ساتھ، کسی کو برا بھلا مت کرو۔ یہ اگر کرو گے تو تمہارے قدموں میں کامیابی دے دوں گا۔ میرے اصول پر چلو گے، تم میری بات مانو گے، میں تمہاری بات رکھ لوں گا۔ تو میرے اصول پر چلو، میں تم کو کامیابی عطا فرماؤں گا۔ تو ہماری بات کرنے سے نہیں، لیکن اللہ کے اصول پر جو بندہ چلتا ہے، نرمی، اللہ تعالیٰ ایک دن اس کو کامیابی دیتا ہے۔ نہیں ماننے والا بھی اللہ کی ذات کو ماننے والا بن جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ اللہ کا کلام اللہ ہے، دوسرا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ہمارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ایسی نرمی پیش کی ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے جاتے مدینے کے کنارے پر، چلو ساتھ میں۔ معاذ سوال کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں۔ حضرت معاذ کی بات جب پوری ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعد میں، جب پوری بات ہے، یا معاذ،
اے معاذ یمن کے طرف تو جا رہا ہے، یا معاذ یسر یسر معاذ یسر ولا تعسر، آسانی والی بات کرنا، تعسر یہاں نقصان تکلیف دینے والی بات مت کرنا، یسر آسان آسان، یسر ولا تعسر آسان بات کرنا، تکلیف دینے والی بات، وبشر ولا تنفر بشارت دینا، نفرت والی بات مت کرنا، ان کو بولنا کہ دیکھو ساری چیزوں کو چھوڑو، اللہ کی ذات کے سوا جن جن لوگوں کی تم پرستش کرو تو چھوڑو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ تم شریک مت کرو، تو ان کو بشارت دے دینا۔ اگر اتنا تم نے کر لیا، قبول کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ان کو بشارت دے دینا اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں بھی پہنچا دے گا، ایک عمل پر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ، حالانکہ دین کامل ہو چکا ہے، لیکن نئی قوم کی طرف، نئے علاقے میں جب اللہ کے رسول بھیجتے تھے تو تعلیم دے کے بھیجتے تھے، یسر ولا وبشر ولا تنفر وتمم بالخیر، سارے کام آسان۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ دیکھ، جب پہلے ایمان کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ، ہر پیغمبر نے کہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کرتا ہوں، میرا علم تھوڑی ہے، یہ تو علم امانت ہے، لا کر تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہماری سب کی مغفرت کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو یہ دعوت دینے کا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب ایسا لگے کہ ہاں ماحول بن چکا ہے، سارے لوگ اللہ کو ماننے والے بن چکے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، پھر ان کو محبت سے کہنا کہ اللہ نے عبادت بھی تم پر لازم کی، اب تم عبادت بھی کرو، حالانکہ سب تک فرض ہو چکا ہے، پھر جب وہ آ جائے اس پر عبادت بھی آ جائے، تو پھر محبت سے کہنا کہ غریبوں کا بھی حق ہے، تم غریبوں کا بھی حق دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ سب بوجھ نہیں ڈالا، حالانکہ سارے حکم ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاحیت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ سٹیجز بنا دیے۔ نئی قوم ہے نا، پہلے پلیٹ فارم تو ہو، بنیاد تو جائے، پھر عمارت قائم ہوتی ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تعلیم دے کر بھیجا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، صحابی مقدس صحابی ہے، 6 نمبر کے صحابی ہے، شروع میں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 نمبر کے صحابی، 5ویں نمبر کے، بڑے زبردست صحابی ابو ذر غفاری۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں رحمت ابو ذر غفاری پر نازل فرما دے، اور ان کی زندگی اور ان کی ایمان کی خوشبو کا کچھ حصہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ ابو ذر اتنے سب تو 5ویں نمبر کے، وہ 6 نمبر کے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں تو تھوڑا چھوٹا تھا، ابھی میں نے جوانی میں قدم رکھا، عبداللہ بن مسعود، میں نے جوانی میں قدم رکھا، اور میں تو میرے سیٹ کے بکرے چراتا تھا، وادیوں میں جا کر بکرے چراتا، مزدوری مل جاتی، میرا گزران چلتا تھا۔ ایک بار میں بکرے چرا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایک ساتھی وہاں سے گزرے، اللہ کے رسول میرے قریب آئے اور کہنے لگے یا بنیا، اے بیٹے، کیا تیرے بکری کے دودھ میں سے کیا تو دودھ دے سکتا ہے ہم کو؟ عبداللہ بن مسعود پوچھا کہ کیا تو ان بکریوں میں سے دودھ دے سکتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے کہ میں نے دل میں سوچا، میں نے میرے سیٹ کی اجازت تو نہیں لی، تو میں یہ دودھ کیسے دوں میں؟ تو عبداللہ بن مسعود کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ دیکھو میں نے میرے سیٹ کی اجازت نہیں لی ہے، تو بغیر اجازت کے میں کیسے دوں آپ کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اپنے ساتھی سے کہنے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم اس کو عطا فرمایا ہے، عبداللہ بن مسعود۔ پھر کہا کہ ٹھیک ہے، تو سوکھی بکری تو دے سکتا ہے نا، کمزور بکری، سوکھی بکری، ہاں وہ دے سکتا ہوں، سوکھی بکری جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا وہ لا کر پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا 3 بار، تو جیسے ہاتھ پھیرا تو تھنوں میں دودھ آ گیا، پتھر لایا گیا گہرا، جو برتن کی طرح ہوتا ہے، واٹکے کی طرح ہوتا ہے، ویسل کی طرح ہوتا ہے، وہ پتھر لایا گیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکالا، اپنے ساتھی کو دیا، انہوں نے پی لیا، پھر دودھ نکالا، انہوں نے بھی پیا، اور دودھ نکال کر پھر مجھے بھی دیا، تینوں ہم سیراب ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس معجزوں کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر اسی وقت میں ایمان میں داخل ہو چکا تھا۔ عبداللہ بن مسعود اتنے زبردست یہ صحابی پرانے زمانے سے ایمان پر آ چکے ہیں۔ جب یہ کوفہ پہنچے، کوفہ، عبداللہ ابن مسعود جب کوفہ پہنچے تو وہاں کی زمین کو بھی ہری بھری کر دی علم سے، وہاں بھی علم کا بڑا ضرورت تھا، علم کی بڑی ضرورت تھی کوفہ میں۔ جس علاقے میں جاتے لوگوں کو سمجھاتے تھے، علم پہنچاتے تھے، اور لوگ ایمان تازہ کرتے تھے اور اعمال پر آ جاتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود ایک علاقے میں جب پہنچے ہیں یہ خود کوفہ میں، تو ایک گلی سے ان کا گزر ہوا، تو بہت بڑا مکان تھا، بنگلے جیسا، کافی لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے۔
جشن تھا ان کا. اور ایک گویا تھا جس کا نام تھا زازان. گویے کا نام زازان. اس کا آواز بڑا اچھا تھا. وہ گانا گا رہا تھا, اشعار پیش کر رہا تھا, گانا گا رہا تھا, اور اس کے ہاتھ میں میوزیکل انسٹرومنٹ تھا. بڑا دلکش آواز, اور بڑے اچھے انداز میں جب اشعار کو پیش کرتا تو لوگوں کی چیخ نکل جاتی تھی, لوگوں میں چہل پہل ہو جاتی تھی, او ہو جاتی تھی مجمع میں کہ کیا اس کا آواز. اتنا اچھے انداز میں وہ اشعار کو پیش کرتا تھا. حضرت عبداللہ کا گزر وہاں سے ہوا اس مکان کے قریب سے, تو کان پر آواز پہنچی, سنا تو کہا آواز تو کتنی دلکش ہے, دل میں احساس ہو کہ آواز کتنی اچھی ہے اور کتنے اچھے. لیکن اشعار دنیا داری کے اشعار تھے, جو شاعری تھی دنیا داری کی تھی. عبداللہ بن مسعود نے جب سنا ہے, کان پر آواز یہ پہنچی ہے, تو زبان سے نکل چکا کہ آواز کتنی دلکش ہے. حالانکہ گانا گا رہا ہے, یہ ہے کون صحابی, وہ گانا گا رہا ہے, دنیا داری کا ہے, گناہ کا کام ہے, لیکن عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکلا کہ آواز کتنی دلکش ہے, کاش کہ یہ آواز اللہ کے کلام کے لیے استعمال کی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. اتنا کہنا تھا اور نکل گئے. اس گویے کے زازان کے کان پر یہ آواز پہنچی کہ کچھ کہا. آواز گانا اس نے روک دیا. لوگوں سے پوچھا کیا کہا انہوں نے, تو انہوں نے یہ کہا کہ آواز کتنی دلکش ہے, آواز اتنی دلکش ہے, کاش کہ آواز اللہ کے کلام کے لیے استعمال کی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. اسی وقت اس نے گانے کو روک دیا, فوراً بھاگا باہر. جہاں عبداللہ بن مسعود جا رہے تھے, پیچھے بھاگ کر پکڑا, ان کی ملاقات کی اور کہنے لگا حضرت آپ کیا کہہ رہے تھے. کہا کہ میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ آواز کتنی دلکش ہے, کاش کہ آواز اللہ کے کلام کے لیے استعمال ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. اس کے آنکھوں میں پانی آ گئے. اسی وقت جو میوزیکل انسٹرومنٹ اس کے ہاتھ میں تھا, اس نے زمین پر دے مارا, توڑ ڈالا, اور قسم کھائی, میں وعدہ کرتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد یہ آواز جو ہے صرف اللہ کے نام کے لیے استعمال ہوگی. آج کے بعد یہ آواز اللہ کے کلام کے لیے استعمال ہوگی, دنیا کے کلام کے لیے استعمال نہیں ہوگی, میں تم کو وعدہ کرتا ہوں. تو ایسے طریقے ہیں صحابہ کرام کے بھی. اگر صحابی ہے کہہ سکتے تھے یہ اللہ کے بندے, تو یہ حرام کام کرتا ہے, اور ان کو بھی حرام کام سکھاتا ہے, ان کو سناتا ہے. کل قیامت میں اگر اللہ نے نہ معاف کیا تو بھی جہنم میں چلے جائے گا, یہ بھی جہنم میں چلے. یہ بول سکتے تھے. عبداللہ بن مسعود کے پاس جگہ تھی, ناجائز کام تھا تو بول سکتے تھے کہ تو گناہ کا کام کرتا ہے, تو بھی جہنم میں جائے گا, یہ لوگ بھی جہنم میں چلے گا. لیکن نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ پیش نہیں کیا ہے. انہوں نے محبت کا, الفت کا, عزت کا, حکمت کا طریقہ پیش کیا کہ نرمی سے پیش کرو بات. تو عبداللہ بن مسعود نے جب یہ کہا, اگر وہ کہتے تو سن لیتے تھے, زازان سن لیتا کہ بھائی جہنم کا کام ہے, ناجائز حرام کام تو کر رہا ہے, تو سن لیتا تھا. تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوتا, پھر اپنا گانا بجانا شروع کر دیتا تھا. لیکن وہ آواز تعریف بیان کی کہ تیری آواز کتنی دلکش ہے, تیری آواز اللہ کے کلام کے لیے استعمال. اب یہ بات اتنی دل پر زبردست لگی کہ اسی وقت اس کے دل کے اندر ایمان کی تازگی پیدا ہو گئی, اور اس نے اس چیز کو, اس زمانے کا ولی بن گیا بندہ. تو ترتیب میں فرق ہے. تو یہ کام بڑا ذمہ داری کا ہے. کوئی اگر بندہ اللہ کو نہیں جانتا ہے, نہیں پہچانتا ہے, تو اس کے ساتھ ایک دم ہارڈ کام مت کرو. لینگویج کو اچھی رکھو, سختی مت کرو. کہیں اللہ نے, ہم نے سختی کی اور وہ بیچارہ معصوم ہے, اس کے دل پر دھکا لگ گیا, سن لیا تمہاری بات, 2-3 جھٹکے تم نے دے دیے, سنا دیے, ہاں, اور وہ اگر ہٹ گیا, آنے والا تھا اور ہٹ گیا, تو ذمہ دار کون؟ بولنے والا ذمہ دار. خود بھی خطرے میں, سامنے والے کو بھی خطرے میں ڈال دیا. یہ بچنا ضروری ہے. دعوت کا کام آسان نہیں ہے. پہلے اس کے ترتیب ہونی چاہیے, ترتیب کے ساتھ کام ہونی چاہیے. امام ابو حنیفہ نے بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو پیش کی, حکمت کے ساتھ, بڑے اچھے انداز میں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو دعوت دیتا ہے ایمان کی, یہ نہیں کہا اعمال کی, کوئی بندہ کسی بندے کو ایمان, اعمال کا بھی ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں, اللہ کو جانتا ہوں, پہچانتا ہوں, مسلمان ہوں, یہ اعمال کی دعوت. ارے بھائی مسلمان ہے, وہ کائے کو نہ بولے گا, وہ مانتا ہے اللہ کو. ایک اعمال کی دعوت, ایک ایمان کی دعوت. تو یہاں پر لفظ جو استعمال کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اگر ایک بندہ کسی بندے کو ایمان کی دعوت دیتا ہے تو ایسا سمجھ لو کہ اس کے سر پر ایمان کی چڑیا بیٹھی ہے, ایمان کی چڑیا بیٹھی اس کے سر پر. تو تم جب بات کرو بڑے نرمی سے, ہلکے آواز میں, محبت سے, عزت سے, صلاحیت سے, حکمت سے, الفت سے,
بڑی نرمی کے ساتھ بات پیش کرو، اس کے بعد تھوڑا سمجھ میں آنی چاہیے۔ ابو حنیفہ فرماتے کہ اگر تم نے کچھ بڑی آواز کر دی اور تمہاری آواز بڑی آواز کی بھنک اگر اس پنچھی کو لگ گئی تو ایمان کی چڑیا ایک بار اڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے آتی ہے۔ ایک آدمی جب ضد پر چڑھا جاتا ہے تو پھر مشکل سے اس کو سمجھا سکتے، نہیں سمجھا سکتے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے بھی اس طریقے سے طریقہ پیش کیا۔ تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، یہ ہے اللہ کا راستہ۔ اللہ کا راستہ تلاش کرنے والا بھی کامیاب، اس راستے پر چلنے والا بھی کامیاب، اور لوگوں کو اس راستے کی طرف بلانے والا سونے میں سہاگا۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے۔ اکثر اس سلسلے میں، دائی کے سلسلے میں اکثر میں ایک مثال کو قائم کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک عمارت کو قائم کرنی ہے، ایک عمارت کو قائم کرنی ہے، بلڈنگ بنانی ہے۔ بلڈر کو اگر بلڈنگ بنانی ہے تو کیا کرے گا؟ اس کو مزدور کی ضرورت پڑتی ہے، مزدور کو بلاتا ہے۔ دوسری طرف اس کو آرکیٹیکٹ کی ضرورت، وہ ڈیزائن بناتا ہے۔ مزدور کی بھی ضرورت، آرکیٹیکٹ کی ضرورت، مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے، اس کو اچھا پگار دیا جاتا ہے۔ وہ بیچارے دھوپ میں کام کرتے ہیں، لیکن جب آرکیٹیکٹ رکھنا ہے تو اس کے لیے آفس بنائی جاتی ہے، اس کو ایئر کنڈیشن آفس دی جاتی ہے، اس کو چیئر، اچھی فرسٹ کلاس چیئر لا کر دی جاتی ہے، اس کی تنخواہ طے کی جاتی ہے، بھائی مہینے میں اتنی تنخواہ تجھے ملے گی، اتنے ہزار تجھ کو ملے گی یا لاکھ جو بھی ہے۔ اس کو اچھی عزت دی جاتی ہے، اس کے چائے پانی کے انتظام، اس کے کھانے پینے کے انتظام، سب اس کو سلام کرے، مزدور سب سلام کرے اس کو، اتنی عزت۔ پھر بلڈنگ کا جب کام شروع ہوتا ہے تو مزدور بیچارہ اپنی مزدوری کرتا ہے، صبح سے لے کر دوپہر تک، اور پھر دوپہر کے بعد شام تک یہ مزدوری کرتا ہے، اس کو مزدوری ملتی ہے۔ صبح سویرے آتا ہے بیچارہ تو ساتھ میں روٹی لے کر آتا ہے، رومال میں کاغذ میں باندھ کر، 2 روٹی اور اس میں چٹنی۔ دوپہر کا وقت ہوا، 2 روٹی نکالا، چٹنی کے ساتھ کھا لیا، تھوڑی دیر لمبا ہو گیا، پیٹھ کو سیدھی کی، ٹائم ہو گیا، پھر مزدوری کرو۔ صبح سے لے کر شام تک، شام کو جب گھر پر پہنچتا ہے تو اس کو ہوش نہیں رہتا، جیسے زمین پر گرا سو جاتا ہے، وہ اتنا تھکا ہے۔ تو ایک طرف یہ مزدوری، دوسرے طرف آرکیٹیکٹ اے سی آفس میں بیٹھا ہے، اس کو کچھ برتن نہیں اٹھانا، سیمنٹ کی گونی نہیں اٹھانی، ریتی کی گونی نہیں اٹھانی، کچھ نہیں، بوجھ نہیں اٹھاتا ہے، آرام سے فرسٹ کلاس کپڑے وپڑے انسرٹ کر کر وہ آپ سے بیٹھا ہے۔ چائے پانی بھی آ رہے، لوگ پوچھتے ہیں، لوگ سلام بھی کرتے ہیں، بلڈر بھی آ کر سلام کرتا ہے اچھی طرح، تنخواہ بھی اچھی دی جاتی ہے۔ اب دھیرے دھیرے بلڈنگ سمجھو پوری ہو گئی، بلڈنگ پوری ہو گئی تو اب بلڈر کیا کرے گا؟ بھائی مزدوروں کا کام پورا ہو گیا، بلائے گا، بھائی آ جاؤ، تمہارا کیا حساب رہتا ہے؟ فلاں سیٹ اتنے دن کا میرا باقی اتنا، سب چکتے، اب ہمارا کام پورا ہو گیا، اب دوسری جگہ آپ تلاش کرو۔ وہ بیچارہ مزدوری لے کے چلا جاتا ہے۔ دوسرے طرف آرکیٹیکٹ ہے، آرکیٹیکٹ کو اس کو تنخواہ اچھی میں اچھی دی جاتی ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے۔ اس کے بعد میں جب بلڈنگ پوری ہوتی ہے تو پورا حساب ہوتا ہے، بھائی کتنی کھڑکی بنی، کتنی دیواریں بنی، کتنے کیا ہوا، کتنے دروازے لگ گئے اور کتنے فلور چڑھے، ہر روم میں ہر فٹ پر اس کا حصہ، ہر روم میں ہر قدم پر اس کا حصہ۔ پھر بلڈر سب حساب نکالتا ہے کہ بھائی اتنے فٹ کا کام ہوا ہے تو اتنے فٹ کے کمیشن تمہارا اتنا ہوتا ہے، تو ایک تحفہ بھر کے چیک یا جو بھی تحفہ بنا کر دے دیتا ہے، بھائی یہ تمہارا تحفہ پکڑ لو، تمہاری محنت کا۔ اس وقت جو ہوتا ہے آرکیٹیکٹ، وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ تو محنت تو کس نے؟ مزدور نے بھی کی، محنت آرکیٹیکٹ نے بھی کی، محنت مزدور نے بھی کی، لیکن اس کو مزدوری بھی دی گئی، لیکن مزدوری اتنی دی گئی جتنا کہ اس نے محنت کی ہے۔ اور یہاں پر اس کو مزدوری تو دی گئی، پگار تو دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ میں جتنے فلور چڑھے اس پر اس کا کمیشن بھی لگ گیا۔ تو عابد اور دائی کا مثال ایسے ہی ہے دنیا میں۔ اگر میں کچھ عبادت کرتا ہوں اللہ کی تو اللہ تعالیٰ کسی کا باقی نہیں رکھتا، اللہ پورا دے دے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کے بدلے اور بھی بندے کو دیتے، لے جا میرے بندے لے جا، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، تو لے جا، مجھ سے زیادہ ہی کچھ لے کر جا۔ تو عبادت کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب ضرور دیتے ہیں، دائی کو بھی اس کی عبادت کے حساب سے اس کو ثواب اللہ ضرور دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ بھی دیتے ہیں کہ جو ان کے ذریعے سے ایمان پر آئے، ان کا جو ذخیرہ ہوتا ہے وہ بھی اس دائی کو دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں یہ سارا ذخیرہ جب جمع ہو کر دائی کو دیا جائے گا تو دائی تعجب کرے گا، اللہ تعالیٰ میری اتنی عمر تو تھی نہیں، میں نے تو اتنی عبادت نہیں کی، میں نے تو اتنے روزے نہیں رکھے، میں نے تو فلاں کام نہیں کیا، میں نے تو فلاں کام نہیں کیا۔ آئے میرے بندے، ہاں تو نے اتنا کام نہیں کیا، تجھ کو جو عبادت تو کی اس کا تو ہم نے تیرے کو ثواب دیا، لیکن تو نے جو دائی کا کام کیا، لوگوں کو سمجھایا، کسی نے ذکر کیا، کسی نے سجدہ، کسی نے عبادت کی، وہ سارا ذخیرہ مل کر وہ تجھ کو دیا جاتا ہے۔ اس وقت دائی بڑا خوش ہو جاتا ہے، اس وقت دائی خوش ہوتا ہے، اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ رشک کرتے کہ کاش کہ ہم نے یہ کام کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔
ایک بزرگ نے ایک مثال کو پیش کی ہے. کہتے کہ دو دوست تھے دنیا میں, اس پر بات پوری کرتا ہوں. دو دوست تھے دنیا میں, ایک دوسرے سے محبت کرتے, دونوں دیندار تھے. اب محبت والے دونوں ایک دوسرے سے محبت, دونوں دیندار ہے, اور اتنی دوستی تھی کہ دنیا میں دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو ساتھ میں رکھا ہے, آخرت میں بھی ہم کو ساتھ میں رکھنا. یہ دعا بھی کرتے تھے دونوں. اب دونوں نیک بندے ہیں, دونوں کی موت ہو گئی. کل قیامت کے روز پھر اللہ کے سامنے دونوں کو ساتھ میں کھڑا کیا جائے گا, اس لیے کہ وہ دعا کرتا تھا کہ اللہ ہم کو ساتھ میں کھڑا کرنا. دونوں کو کھڑا کر دیا جائے. اب دونوں نیک ہے, دونوں کے لیے جنت کی بشارت, دونوں کے لیے جنت کی بشارت. جب جنت کی بشارت دونوں چلیں گے جنت کی طرف, فرشتے کہیں چلو جنت کی طرف. اب دونوں چل رہے, ایک طرف دائی بھی چل رہا ہے اور ایک طرف عابد بھی چل رہا ہے. عابد جب چلنے لگا تو اللہ تعالیٰ دائیں کو روک دیں گے, دائیں کو روکیں گے, رک اے میرے بندے رک. اب دائی دل میں سوچیں گا ارے بھائی جنت کا فیصلہ تو دونوں کے لیے ہوا, اب کیوں روکا گیا, سوچے گا دل میں. اللہ تعالیٰ اس کو قریب بلائیں گے, اے میرے بندے آہ قریب, قریب بالکل قریب بلائیں, جیسے ہم کیسے محبت سے بلاتے قریب بلاتے, اس طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کو بالکل قریب بلائیں گے. اے میرے بندے تو نے دنیا میں کیا کیا, اللہ تو نے توفیق دی, میں تیری عبادت کرتا تھا, تو نے مجھے توفیق دی, میں نے تیری عبادت کی, اور کیا کیا. اب یہ سوچ کے کہ ہاں میں نے تیرے طرف بلایا, محبت سے بلایا, تیرے طرف بلایا. جب تیرے طرف بلاتا تھا تو لوگ ناراض ہو جاتے تھے, کبھی کبھی تو میں سمجھاتا تھا, کبھی کبھی خفا ہو جاتے تھے, تب بھی میں اگنور کرتا تھا, کبھی غصے ہو جاتے تھے تو پھر میں ان کو سمجھاتا تھا. کبھی کبھی مجھے میری پاگل میں گنتی کرتے تھے لوگ, میری پاگل میں گنتی کرتے تھے لوگ, لیکن پھر بھی بڑی محبت کے ساتھ سمجھاتا تھا, یہ کام کرتا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ ہاں اے میرے بندے تو نے دنیا میں میری پہچان کرائی. تو بندہ کہتا ہے ہاں اللہ دنیا میں تو تیری توفیق سے, میرا تو کیا کچھ بھی نہیں, تو نے میں ہدایت دی, تو نے مجھے توفیق دی, تو میں نے تیرے طرف بلایا, یہ لوگ آ گئے, اللہ کا تیرا کرم تھا میرا پر, تو لوگ آ گئے, تیرے جاننے والے بن گئے, پہچانے والے. تو ہاں اے میرے بندے دنیا میں تو نے میری پہچان کرائی نا, تو کہا اللہ میں نے تیری پہچان کی. جب تو نے میری دنیا میں پہچان کرائی تو کیا آج میں تیری پہچان نہیں کراؤں گا, آج میں تیری پہچان کراؤں. ٹھہر, اب تو دیکھ تیرا رشتہ دار کون ہے, تیرا پڑوسی کون ہے, تیرا چاہنے والا کون ہے, تیرے ماں باپ کون ہے. تو صرف انگلی کا اشارہ کر, اس انگلی کے اشارے سے جو ایمان والے بندے جس پر گناہ کا بوجھ ہے, جن کے لیے جنت مستحق ہو چکی ہے, تو صرف اشارہ کر, تیرے اشارے پر ان کے گناہ کے بوجھ کو دور کر دیا جائے گا, اور جن کی بھی تو سفارش کرے گا سب کے گناہ کے بوجھ کو دور کر دیا جائے گا. اور جب تو جنت میں جائے گا تو سارے لوگوں کے ساتھ ان کو بھی تیرے ساتھ جنت میں بھیج دیا جائے گا. اس وقت دائیں بڑا خوش ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کر دیا. تو دائیں کا اتنا اونچا مقام ہے, سفارشی مقام تک پہنچ جاتے ہیں. اے اللہ کے بندو سمجھو, سوچو, دنیا تو ختم ہو جائے گی, دنیا کی محبت ختم ہو جائیں گی, دنیا کا مال بھی یہیں رہ جائے گا, کوئی کسی کا نہیں ہے. کون کسی کا ہے, کس کا ماں اور کس کا باپ, کچھ نہیں. کل قیامت کے روز سارے منہ, اتنا بھیانک منظر ہوگا. اے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میری ماں بہنوں, میری بات نہیں ہے, اللہ کے کلام کی بات ہے, اللہ کے رسول کی بات ہے. قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا. ہاں, تو آخر میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کام جو ہے اتنا زبردست کام ہے, اس کو ہلکا مت سمجھو. جب تک تم کو موقع ہے تم دائیں کا کام کرو, لوگوں کو سمجھاؤ, لیکن ترتیب سے. یہ اتنا سینسیٹیو کام ہے, یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے. کسی کے دل کو تم نے دھکا پہنچا دیا, تمہاری جان خطرے میں, اس کا ایمان خطرے میں. تو یہ کام ہے بڑا نرمی کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے. کون کہتا ہے؟ رب العالمین. کوئی فلاسفر, کوئی عقل مند, کوئی سائنسدان نہیں کہتا, رب العالمین کہتے ہیں کہ اس کے بڑھ کر کس کا کلام ہو سکتا ہے. اللہ کے کلام کے اوپر کسی کا کلام نہیں, ختم, فنش, بات فنش. اللہ تعالیٰ فرمائے اس سے بڑھ کر کس کی اچھی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے طرف بلائے اور وہ بھی نیک ہو, نیکی کے کام کرنے والا ہو, کہ میں ایمان والے سے دیتا ہوں. تو یاد رہے دائیں کا معاملہ بڑا اونچا ہے. دائیں اگر بلاتا ہے, دائیں کا کام کرتا ہے طریقے سے, محبت سے, الفت سے, عزت سے, نرمی سے, اخلاق سے, صلاحیت سے, تو اللہ تعالیٰ جب یہ کام کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو آباد کر دیتے ہیں, اس کی دنیا کو آباد کر دیتے ہیں. اس کے قدموں میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دیتے ہیں, اس کی زبان میں اللہ برکت پیدا کر دیتے, اس کے ہاتھوں میں برکت پیدا کر دیتے. اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی آسان فرماتے ہیں, اس کی موت اللہ آسان فرماتے, اس کی قبر کی منزل اللہ آسان فرماتے, حشر آسان فرماتے, پل صراط پر گزرنا بڑا آسان کر دیتے ہیں, اور جنت پہ پہنچنا اس کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ